तेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کا جو چھٹا پارہ ہے اس کا یہ 5واں رکوع ہے، اور سورت جس کا آغاز ہو رہا ہے وہ سورۃ المائدہ ہے۔ سورۃ المائدہ مدنی سورت ہے اور اس کے اندر 120 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ تو جو اس سورت کا پہلا رکوع یعنی چھٹے پارے کا جو 5واں رکوع ہے اس کے جو اہم مضامین ہیں، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ان اہم مضامین کو بیان کر رہا ہوں، توجہ سے سن لیجئے گا۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر ایمان والوں سے مخاطب ہو کے فرمایا ہے اوفوا بالعقود، کہ تم اپنے عہد، اپنے وعدے جو تم نے کیے ہیں ان کو پورا کیا کرو۔ تو ایفائے عہد پہلی چیز ہے جس کا یہاں حکم دیا گیا۔ دوسری بات جو اس رکوع میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حالت احرام میں، جب احرام باندھا ہوتا ہے عمرہ کرنے والے نے یا حج کرنے والے نے، تو حالت احرام میں شکار کرنے سے منع کیا ہے، فرمایا کہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ ایمان والوں سے یہ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، دین اسلام کی خاص نشانیاں، اللہ تعالیٰ کے شعائر، وہ خاص نشانیاں جو کسی دین کا، کسی مذہب کا امتیازی نمایاں وصف ہوتی ہیں، اس کو شعائر کہتے ہیں۔ تو جو دین اسلام کی خاص نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان حرمت والے مہینوں کی بے احترامی مت کرو۔ آپ جانتے ہیں کہ حرمت والے مہینے وہ 4 ہیں، ان 4 مہینوں کے بارے میں خاص طور پہ تاکیداً فرما دیا کہ ان کی بے احترامی نہیں کرنی۔ اسی طرح جو قربانی کے جانور ہیں جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے لے جائے جا رہے ہیں، ان کی بے احترامی نہ کرو۔ وللقلائد، جن جانوروں کے گلے میں ایک پٹا ڈلا ہوا ہے ایک خاص نشانی کے طور پہ کہ یہ اللہ کے نام پہ وقف ہیں، ان کی بے احترامی نہیں کرنی۔ اسی طرح ولا آمین البیت الحرام، جو لوگ اللہ رب العزت کا جو عظمت والا، حرمت والا گھر ہے خانہ کعبہ، اس کا ارادہ کر کے، اس کا قصد کر کے اس طرف جا رہے ہیں، ان کی بے احترامی بھی اور بے حرمتی اور ان کو تکلیف نہیں دینی، تنگ نہیں کرنا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر یہ خاص بات فرمائی ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ کسی قوم کی دشمنی میں اتنا آگے نہ نکل جاؤ کہ تم ان پہ زیادتی کرنے لگو۔ کسی کی دشمنی میں اتنا آگے نہیں نکلنا کہ تم اس پر زیادتی کرنے لگو۔ اور ایک بڑا اہم حکم جو اس رکوع میں ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو۔ نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون۔ اور وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں پر اور ظلم کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرنا۔ تو ہمیں خاص طور پہ یہ تاکید کی گئی ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بنیں، اور برائی کے کاموں میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کریں، کیونکہ اس طرح برائی زیادہ پھیلے گی۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں چند جانوروں کا ذکر کیا ہے کہ ان جانوروں کا گوشت کھانا تمہارے لیے یا کسی بھی اعتبار سے یہ جانور تم پر حرام ہیں۔ نمبر 1 جن کا ذکر کیا، فرمایا حرمت علیکم المیتہ، مردہ جانور حرام ہے، والدم، خون حرام ہے، ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، پگ کا جو گوشت ہے وہ حرام ہے۔ اور اسی طرح جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا گیا تو وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر جائے، یا جو چوٹ لگنے سے مر جائے، یا اونچائی سے گر کر مر جائے، یا ایک جانور نے دوسرے جانور کو سینگ مارا اور اس سینگ مارنے کی وجہ سے اگر کوئی جانور مر جائے، یا اسی طرح
جس جانور کو کسی درندے نے چیر پھاڑ کے مار دیا ہو تو وہ جانور بھی تم پر حرام ہے۔ ہاں اگر کسی جانور نے کسی حلال جانور کو چیرا پھاڑا لیکن اس کو موت ابھی نہیں آئی، وہ زندہ تھا اور اس کے مرنے سے پہلے تم نے اس کو ذبح کر لیا تو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کسی آستانے پر اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے غیر کے نام پر کسی آستانوں پر ذبح کیا گیا ہے انہیں بھی اللہ نے فرمایا یہ تم پر حرام ہیں۔ یہ چند باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے چیزیں حرام کی ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں خاص بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تمہاری نعمت تم پر مکمل کر دی، پوری کر دی، اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ جن جانوروں کے بارے میں ابھی ذکر فرمایا کہ یہ حرام ہیں، یہ کھا نہیں سکتے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی مجبوری آ جائے کہ انسان کسی ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں پر کھانے کو اسے کچھ نہیں ملتا، کچھ دستیاب نہیں ہے، اور سوائے ان حرام چیزوں کے اور کوئی چیز اسے مل نہیں رہی، اب وہ چیز عام حالات میں حرام تھی لیکن اس وقت جان بچانا چونکہ ضروری ہے، تو اتنی مقدار میں ان حرام چیزوں میں سے اگر کوئی مل جائے تو اتنی مقدار میں کھانے کی اجازت ہے کہ جس سے وہ اپنی جان بچا سکے، لیکن حد سے آگے تجاوز نہ کرے، زیادہ نہ کھائے۔ یہ چند اس رکوع کی باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ اس رکوع کے اندر ایک خاص بات اور بھی ہے کہ یہ جو جانور سدھائے جاتے ہیں، جانوروں کو سکھایا جاتا ہے اور سکھا کر ان سے لوگ شکار کھیلتے ہیں، تو ان جانوروں کا جن کو سدھایا ہوا ہو، جن کو سکھایا ہوا ہو، سکھائے ہوئے جانوروں کا جو ہے شکار کیا اور کسی جانور کو شکار کر کے لے آئیں تو وہ شکار حلال ہوگا، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں کہ جب یہ جانور جن کو سدھایا ہے، سکھایا ہے، جب ان کو چھوڑا جائے گا شکار کرنے کے لیے تو کچھ شرائط بھی ہیں، اس کی کافی زیادہ تفصیل ہے، وہ کسی اور موقع پہ بیان ہوگی۔ تو ہاں ایک شرط ذہن میں رکھیں کہ جانور کو شکار کرنے کے لیے جب چھوڑا جائے تو بسم اللہ پڑھ لی جائے، اور اس کے علاوہ وہ جانور جو ہے نا جب وہ شکار کر کے لے کر آئے تو پھر اس پہ چھری بھی پھیر لی جائے اگر وہ زندہ ہے، تو یہ اور بھی اس میں ڈیٹیل ہے، بہرحال اس کو آپ اتنا سمجھ دیجئے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانا، یہ اہل کتاب کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا، بشرطے کہ وہ اہل کتاب ہوں، صحیح معنوں میں دہریے نہ ہوں، دین کا انکار کرنے والے نہ ہوں، اسلام کا انکار کرنے والے نہ ہوں، تو اس صورت میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی اور ان کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا بھی جائز ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، نچوڑ یہ ہے۔ اب میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں تو اس کو توجہ سے سن لیجئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفوا بالعقود، تم اپنے عہد پورے کیا کرو، احلت لکم، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، بہیمۃ الانعام، چوپائے مویشی، الا سوائے ان کے ما یتلا علیکم، جو ابھی تمہیں آگے بتائے جائیں گے، تمہیں سنائے جائیں گے، غیر محل الصید، مگر شکار کو حلال مت کرو، وانتم حرم، احرام کی حالت میں، جب تم احرام کی حالت میں ہو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحکم، حکم دیتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا، حلال مت سمجھو، شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، ولا الشہر الحرام، اور حرمت والے مہینوں کو، ولا الہدی، اور نہ ہی تم ناقدری کرو، بے حرمتی کرو قربانی کے جانور کی، ولا القلائد، اور نہ ہی اس جانور کی جس کے گلے میں پٹا ڈلا ہوا ہو، ولا، اور نہ ہی ان لوگوں کی بے احترامی کرو، آمینہ، جو ارادہ کرتے ہیں البیت الحرام، حرمت والے گھر یعنی خانہ کعبہ کا، یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں، فضلا من ربہم، اپنے رب کا فضل، ورضوانا، اور اس کی رضا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم احرام کھول لو، احرام سے نکل جاؤ، فاصطادوا، تو تم شکار کر لو، یعنی جو پہلے پابندی بتائی تھی نا کہ پابندی ہے، تم نے حالت احرام میں شکار نہیں کرنا، تو جب احرام سے باہر آ جاؤ تو فاصطادوا، اب تم شکار کر سکتے ہو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور تمہیں مت روکے، نہ تمہیں ابھارے،
ولا یجرمنکم، اور تمہیں مت ابھارے شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، ان صدوکم، اس وجہ سے کہ وہ تمہیں روکتے تھے مسجد حرام سے، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرنے لگو۔ اس کا ترجمہ دوبارہ دیکھیے گا، ولا یجرمنکم، اور تمہیں مجبور نہ کرے، اور تمہیں ابھار نہ دے، تمہیں برانگیختہ نہ کرے کسی قوم کی دشمنی، شنآن قوم، شنآن میں نے دشمنی، کسی قوم کی دشمنی، ان، اس وجہ سے کہ صدوکم، انہوں نے تمہیں روکا ہے، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، کس بات پر مجبور نہ کرے کہ ان تعتدوا، تم ان پر زیادتی کرنے لگو، وتعاونوا، اور تم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، علی البر، نیکی کے کاموں پر، والتقوی، اور پرہیزگاری کے کاموں پر، ولا تعاونوا، اور تم تعاون مت کرو ایک دوسرے کے ساتھ، علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی اور ظلم کے کام پر، واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اخلاص و تقوی والا سبق بھی پڑھا تھا، تو اخلاص اور تقوی، اس کا حکم قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے بندوں کو دیا ہے، ہمیں اس کو اختیار کرنا ہے۔ آگے دیکھیے، حرمت علیکم، تم پر حرام کر دیے گئے ہیں، المیتۃ، مردہ جانور، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، وما اہل، اور وہ جس پر نام لیا گیا ہو، لغیر اللہ بہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کا، یہ تم پر حرام ہے۔ اور کیا حرام ہے؟ والمنخنقۃ، جو گلا گھونٹنے سے مر گیا ہو، والموقوذۃ، جو چوٹ لگنے سے مرا ہو، والمتردیۃ، جو اونچائی سے گر کر مرا ہو، والنطیحۃ، جو سینگ لگنے سے مرا ہو، اور وما، اور وہ بھی، اکل السبع، جس کو درندے نے کھا لیا ہو، الا ما ذکیتم، سوائے اس کے جس کو تم نے ذبح کر لیا۔ دیکھیں، یاد رکھیں، کوئی جانور بلندی سے گر کر مرا، ابھی مرا نہیں، بلندی سے گرا، یا کسی نے سینگ مارا جانور کو، یا وہ چوٹ لگنے سے زخمی ہو گیا لیکن ابھی مرا نہیں ہے، یا کسی درندے نے چیر پھاڑ کر دیا مگر ابھی مرا نہیں، زندہ ہے، تو اگر آپ اس حلال جانور کو چھری پھیر لیں تو پھر وہ حلال ہو جائے گا۔ وما، اور وہ بھی حرام ہے، ذبح علی النصب، جو ذبح کیا جائے آستانوں پر، وان، اور یہ بھی حرام ہے کہ ان تستقسموا، تم تقسیم کیا کرو، بالازلام، تیروں کے ذریعے سے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک جوا کھیلنے کا ایک انداز تھا کہ تقسیم کرنے کے لیے تیر نکالا کرتے تھے، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ وقت مختصر ہے اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، بس ترجمہ آپ ذہن میں رکھیں، وان تستقسموا، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم تقسیم کرو تیروں کی وجہ سے، کیونکہ ذالکم فسق، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ الیوم، آج کے دن، یئس الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں وہ مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے، من دینکم، تمہارے دین سے، تمہارے دین کے غلبے کو دیکھ کر اب وہ اس بات سے مایوس ہو چکے ہیں کہ کبھی وہ غالب آئیں گے، انہیں بڑی مایوسی ہے۔ آج کے دن، الیوم، آج کے دن، یئس، نا امید ہو گئے، الذین، وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہیں، من دینکم، تمہارے دین سے، فلا تخشوہم، تو تم ان سے مت ڈرو، واخشونی، اور تم مجھ سے ڈرو، الیوم اکملت، آج میں نے، اکملت، مکمل کر دیا، لکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارا دین، واتممت، اور میں نے مکمل کر دی، علیکم، تم پر، نعمتی، اپنی نعمت، ورضیت، اور میں نے پسند کر لیا، لکم، تمہارے لیے، الاسلام، اسلام کو، دینا، بطور دین، دین اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ فمن اضطر، پھر جو کوئی مجبور ہو جائے، فی مخمصۃ، بھوک کی وجہ سے، تو غیر متجانف، لیکن وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، غیر متجانف لاسم، تو وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو۔ یہ وہی اشارہ جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اگر مجبوراً حرام چیزوں میں سے کوئی کھانا پڑ جائے، بشرطِ حد سے تجاوز نہ کرے، تو پھر فرمایا کہ اس کے لیے اتنی مقدار میں حلال ہے، کیونکہ فإن اللہ، اس بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا احل لہم، ان کے لیے کیا حلال ہے، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا حلال ہے، قل، آپ فرما دیجئے، احل لکم، تمہارے لیے حلال ہیں، الطیبات، صاف ستھری پاک چیزیں،
وما علمتم، اور وہ بھی حلال ہے، علمتم جو تم نے سکھایا ہو، سدھایا ہو، من الجوارح شکاری جانوروں کو، مکلبینا کہ تم انہیں شکار پر دوڑاتے ہو، شکار کے پیچھے بھیجتے ہو، اور تعلمونہن تم انہیں سکھاتے ہو، مما وہ علمکم اللہ جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، یعنی تم ان کو چھوڑتے ہوئے اللہ کا نام لے لیتے ہو، بسم اللہ پڑھ لیتے ہو اور ان کو سدھایا ہوا ہے۔ اچھا یاد رکھیے گا، جس جانور کو ہم سدھا لیتے ہیں نا، تو شکاری جانور جب شکار کر کے لاتا نا جو سدھایا ہوا ہو، تو وہ اپنے لیے شکار نہیں کرتا، وہ پھر مالک کے لیے شکار کرتا ہے، تو اس وجہ سے پھر وہ حلال ہے، بشرطے اس میں چند شرائط اور بھی ہیں جو پوری کر لی جائیں، بسم اللہ پڑھی جائے، اللہ کا نام لیا جائے، اور اس کے علاوہ اور کچھ شرائط۔ فَاكُلُوا پس تم کھا لو، مما ان جانوروں کا گوشت، امسکنا علیکم جو وہ پکڑ کے تمہارے پاس لے آئیں، امسکنا علیکم جو وہ پکڑ کے تمہارے لیے لے آئیں، تمہارے پاس لے آئیں، لیکن ایک شرط ہے کہ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ علیہ، پڑھ لیا کرو تم اللہ کا نام ان پر، اللہ کا نام پڑھ لیا کرو ان پر، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ آگے جی، الیوم احل لکم الطیبات آج تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں پاک چیزیں، وطعام الذین اور ان لوگوں کا کھانا بھی حلال کر دیا گیا، اوت الکتاب جنہیں کتاب دی گئی ہے، حل لکم وہ تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم اور تمہارا کھانا حل لہم ان کے لیے حلال ہے، والمحصنات من المؤمنات اور تمہارے لیے وہ پاک عورتیں بھی حلال ہیں، من المؤمناتی مومن عورتوں میں سے، مطلب یہ کہ جو مسلمان عورتیں صاحب ایمان ہیں ان کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو، حلال ہیں، والمحصنات اور وہ پاک عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، من الذین اوتوا الکتاب جو اہل کتاب میں سے ہیں، وہ پاک دامن عورتیں جو اہل کتاب میں سے ہیں، من قبلکم جو تم سے پہلے ہیں۔ یاد رکھیے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو اہل کتاب ہے نا، یہودی یا عیسائی، تو ان کی خواتین سے مسلمان مرد کا نکاح کرنا اس قرآن کی آیت کے مطابق حلال ہے، لیکن آج کل چونکہ اہل کتاب موجود نہیں ہیں اس طرح سے، انہوں نے اپنی مذہبی کتاب کو بدل ڈالا ہے، تحریف کر دیا ہے، تو آج کل کی جو اہل کتاب جو خود کو اہل کتاب کہتے ہیں لیکن کتاب کو مانتے نہیں ہیں، تورات یا انجیل کو نہیں تسلیم کرتے صحیح طرح، اس کو بدل دیا ہے، ان کی عورتوں سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی کہے کہ کیا اہل کتاب کے مرد ہماری مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، تو یاد رکھیے ایسا جائز نہیں ہے، اہل کتاب کا مرد کوئی اہل اسلام کی عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا، لیکن اہل اسلام کے مردوں کو اجازت تھی کہ وہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن آج کل وہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ آج کل اہل کتاب صحیح طرح ہے نہیں ہیں۔ تو والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب جو اہل کتاب میں سے جو پاک دامن عورتیں ہیں، من قبلکم جو تم سے پہلے ہیں، وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں، اذا آتیتموہن اذا جب کہ آتیتموہن تم دے دو ان کو، آتیتموہن تم ان کو دے دو، اجورہن ان کے حق مہر، محسنین غیر مصافحین تم ان کو اپنے پاس روکنا چاہتے ہو، اپنی زندگی ان کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو، غیر مصافحین صرف اپنی خواہش پوری کرنا مقصود نہ ہو، اور ولا متخذی اخدان پوشیدہ چھپ چھپ کے آشنائی پیدا کرنا مقصود نہ ہو، ومن یکفر بالایمان اور جو انکار کرے گا ایمان کا انکار کر دے، ایمان لانے سے انکار کر دے، فقد حبط عملہ اس کے سارے عمل ضائع ہو گئے، وہو فی الآخرۃ اور ایسا شخص آخرت میں من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔